مصطفیٰ سے تو ہماری آنکھیں انسانوں کی آنکھیں برداشت نہ کر سکتی۔ یہ آقا علیہ السلام کے حسن کی ایک تصویر ہے۔ کیوں نہ انسان پھر اس ذات سے ہمیشہ محبت کرے جس جیسا حسین رب کائنات نے اس کائنات میں پیدا نہیں کیا، اور حسن کا وہ مثال میرے آقا نے دیا کہ جو آج تک بے مثال ہے۔ اس کے بعد اب اگلی بات میں نے کہی تھی بڑی اہم، آقا علیہ السلام کی اطاعت کی، اور اطاعت کے لیے میں نے ایک قاعدہ آپ کو بتا دیا تھا، اور قاعدہ کلیہ یہ بتا دیا تھا کہ وہ ساری تفصیل بتا دی تھی آقا علیہ السلام کی اطاعت کے لیے کہ کیا کیا کچھ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عقل کو، آپ کے فہم کو، آپ کے فکر کو، آپ کی سمجھ کو اتنی کاملیت اور پرفیکشن دی تھی کہ آقا علیہ السلام جیسا دانا، دانشور، عاقل، صاحب فکر اور پختہ فہم والا، پختہ تھاٹ اور آئیڈیاز والا کوئی شخص، کوئی فلاسفر، کوئی سائنٹسٹ، کوئی لیڈر انسانی تاریخ میں نہ کبھی پیدا ہوا تھا نہ ہوا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے 71 کتابوں میں پڑھا ہے، 71 بکس، اور چونکہ تابعی ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں 71 کتابیں، 71 بکس، تو صاف ظاہر ہے جو تابعی کتابیں پڑھتے تھے وہ صحابہ کرام کے مجموعے تھے، کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام نے قلمی ہاتھ کے لکھے ہوئے جو کتابیں اپنے لیے تیار کر رکھتے تھے وہی ان کے شاگرد تابعین نے پڑھی، تو صحابہ کرام کے 71 والیومز میں، کتابوں میں، کہتے ہیں میں نے پڑھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فوجدت فی جمیعها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجح الناس عقلا وافضلهم رأیا۔ ہر ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ساری انسانی کائنات میں حضور عقل و دانش میں بھی سب سے زیادہ بلند تھے، اور رائے اور اوپینین میں بھی سب سے زیادہ ساؤنڈ اور پرفیکٹ تھے، اتنی قوی رائے تھی۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ سب کتابوں میں یہ درج تھا کہ ساری کائنات میں انسانوں کی عقلوں کو، جو عقل دی گئی انسانوں کو، وہ ساری عقل جمع کر دی جائے تو حضور علیہ السلام کی عقل اور دانش کے مقابلے میں وہ ریت کے ایک ذرے کا ادنا سا ٹکڑا بھی نہیں بنتی، جتنی عقل، دانش، فہم، ادراک، معرفت، اوپینین آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ اور پھر چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آقا علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے اور ساری مخلوقات کے لیے رسول تھے، اطاعت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن ڈائریکٹ ہو۔ حضور علیہ السلام کو کائنات کی ساری زبانیں عطا کی گئی، جس سے ہم کلام ہوتے اسی کی زبان میں بولتے۔ بولیے 15 صدیوں میں کوئی شخص ایسا ہے کلیم کر سکتی ہے ہسٹری کہ وہ دنیا کے جس ملک اور خطے کے شخص سے بھی کلام کرے تو اسی کی زبان میں بولے؟ کوئی شخص ہے جو ہر ایک کی زبان پہ قدرت رکھے؟ یہ قدرت ہر زبان پر صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھی۔ اور یہ یاد رکھیے ایک نکتہ، آقا علیہ السلام نے زبانیں کسی مدرسہ اور مکتب میں سیکھی نہیں، آپ پیدا ہوئے مکہ میں، مکہ میں زبان قریش کی بولی جاتی تھی، آپ نے پرورش پائی قریش کی زبان میں اور بنو سعد کی زبان میں۔ ہجرت فرمائی مدینہ، وہاں زبان بولی جاتی تھی انصار کی۔ یہ بات بڑی اہم ہے، سمجھنے والی، بیٹے تھوڑی آہستہ کریں، ایکو زیادہ ہے، تھوڑا سا آہستہ، لٹل بٹ ڈاؤن ایکو۔ انصار اوس اور خزرج کے قبیلے تھے، وہاں جا کر زبان نہیں سیکھی۔ قریشی زبان پڑھنے والے مدینہ گئے تو اسٹیٹ اوے اوس اور خزرج کے انصار سے ان کی بولی میں بات کرنے لگے، ان کے لہجے میں۔ حجاز کے لوگوں کی زبان الگ تھی، ان سے حجاز کے لہجے میں بات کرتے جو مکہ مدینہ کے باہر کے علاقوں سے آتے۔ نجد کے لوگوں کی زبان لہجے میں فرق تھا، ان سے ان کے لہجے میں بات کرتے۔ ہمدان کے قبیلے کے لوگ آئے،
ہمدان کے قبیلے سے لوگ آئے. مالک بن نمط الحمدانی آقا علیہ السلام سے ملا جب تبوک سے واپس آ رہے تھے. اس وفد سے وہ یمن کا قبیلہ تھا، اس سے یمن کے ہمدان کے قبیلے کے لہجے میں گفتگو کی. صحابہ کرام تکتے رہ گئے. پھر اس کے بعد تحفہ النہدی آئے. تحفہ بن زبیر النہدی سن 9 ہجری میں آقا علیہ السلام سے آ کر ملا. وہ وفد آیا، قبیلہ نہد کا لہجہ الگ تھا، ملتے ان سے ان کے لہجے میں گفتگو کرنے لگ گئے. پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قطن بن حارثہ العلیمی آئے، قبیلہ بنو علیم سے. وہ وفد ملا، ان سے ان کے لہجے میں گفتگو کرنے لگ گئے. آقا علیہ السلام کے پاس اشعث بن قیس اور وائل بن حجر الکندی آئے. کندہ یمن کا علاقہ اور وہاں کا قبیلہ تھا، ان کا لہجہ اور تھا، وہ مختلف حرف میم ہر لفظ کے ساتھ لگاتے تھے. وہ قبیلہ آیا، ان سے ان کے لہجے میں گفتگو کرنے لگ گئے. یمن حضرموت سے لوگ آئے، ان سے حضرموت کے لہجے میں بات کی. بحرین سے لوگ آئے، ان سے بحرین کے لہجے میں بات کی. یمن کے بادشاہوں میں سے لوگ آئے، ان سے ان کے لہجے میں بات کی. الغرض میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، یہ تو خطہ تھا جزیرہ عرب کا، عربین پیننسولا کا. ذرا آگے چلیے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں مراکو سے لوگ آئے. مغرب یہ افریقہ کا خطہ تھا، وہاں بربری زبان بولی جاتی تھی. جب وہ آئے تو آقا علیہ السلام ان سے ان کی بربری زبان میں گفتگو کرنے لگے. ہے کوئی شخص انسانی کائنات کی زبانوں پہ اتنی مہارت رکھنے والا؟ میں ابھی مغرب گیا ہوا تھا، کچھ بس 12 دن میں نے مغرب میں گزارے، مراکش میں، کیسا بلانکا میں، رباط میں، فاس میں. وہاں آج بھی کئی لوگ، آدھے سے زیادہ لوگ بربری بولتے ہیں. میں نے مجالس میں کئی مرتبہ ان سے کہا 1400 سال ہو گئے، ان لوگوں کا انٹریکشن ہے عربی زبان کے ساتھ، عربی زبان کے ساتھ انٹریکشن ہے. اور آقا علیہ السلام کے زمانے میں تو انٹریکشن بھی نہیں تھا، خالص بربری زبان تھی، باربیرین لینگویج. میں نے ان سے کہا کہ بربری زبان میں بولو، واللہ ایک لفظ میری سمجھ میں نہیں آیا. 1500 سال عربک لینگویج کے ساتھ انٹریکشن کے باوجود ان کی زبان نہیں سمجھی جا سکتی. صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث، اور روایت کرتے ہیں نافع بن عتبہ کہتے ہیں قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوہ قال فاتى النبي قوم من قبل المغرب. ہم موجود تھے غزوہ میں، ایک قوم مغرب سے آئی آقا علیہ السلام سے ملنے کے لیے، مغرب سے آئے. اب مغرب کے بارے میں اگر خیال آئے کہ مغرب سے مراد کیا مغرب تھا، آیا مغربی علاقہ تھا یا مراکو، تو آقا علیہ السلام نے اس مغرب کے آنے والے لوگوں سے بربری زبان میں گفتگو کی. آپ اندازہ کیجئے، جرجاجا علاقہ تھا مراکو کا، بربری علاقوں کا. وہاں سے 7 افراد کا وفد آیا مکہ کی زندگی میں قبل از ہجرت، اور بربری زبان میں بات کرتے تھے. فَأَسْلَمُوا وَرَجَعُوا إِلَىٰ بِلَادِهِمْ وَأَنَّهُمْ أَفْضَلُ مَنْ أَدْخَلَ الْإِسْلَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ. اور یہ 7 لوگ مکہ میں آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے گئے اور پہلے بربری مسلمان ہوئے. اور وہ سارے کہتے ہیں، ابن یعقوب الغلالی نے مباحث الانوار میں لکھا ہے، ابھی عبداللہ الجندوز نے بیان کیا ہے، اور ترجمانۃ الکبریٰ میں زیانی نے بیان کیا. وہ سارے کہتے ہیں کہ اجتمعوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکلمہم باللسان البربری. وہ سارے مصطفیٰ سے ملے اور آقا علیہ السلام یکایک ان سے بربری زبان میں گفتگو کرنے لگ گئے. ارے تاجدار کائنات، قریش کی زبان میں پلنے والے اور حجاز اور انصار میں رہنے والے یمن کی لہجے میں کیسے بولنے لگ گئے، بربری زبان میں اہل مغرب کے لہجے میں کیسے بولنے لگ گئے، بحرین کے لہجے میں کیسے بولنے لگ گئے. اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، احادیث کی کتب میں آتا ہے آقا علیہ السلام کے وصال سے 3 دن پہلے، کتنے دن پہلے؟ 3 دن پہلے ایک وفد افریقہ سے آیا.
اور ایک وفد سندھ سے گیا، ہندوستان سے جو موجودہ پاکستان ہے، ایک وفد سندھ سے گیا، ایک وفد افریقہ سے آیا، اور دونوں وفد آقا علیہ السلام سے ملے اور تاجدار کائنات نے دونوں کے ساتھ گفتگو کی۔ افریقہ والوں سے افریقہ کی زبان میں گفتگو کر رہے تھے، اور ہندوستان سندھ سے آنے والوں میں سندھ کی زبان میں گفتگو کر رہے تھے، اور آقا نے ان سے پوچھا تم سندھ سے آئے ہو؟ کہا جی ہاں۔ تم افریقہ سے آئے ہو؟ جی ہاں۔ حضور نے انہیں بتایا اچھے وقت آ گئے، 3 دن کے بعد میرا وصال ہونے والا۔ آپ اٹھائیے حافظ ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ، جلد 10 صفحہ 65، والیوم 10 پیج 65۔ خطیب امام خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد، والیوم 11 پیج 236۔ امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق، والیوم 32 32 جلد صفحہ 292، اور تاریخ الیعقوبی صفحہ 256، اور کنز العمال حدیث کی کتاب امام الہندی کی، اس کی حدیث نمبر 18779، 18779۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَلَمَّا اشْتَدَّتْ عِلَّتُهُ قَدِمَ عَلَيْهِ وَفَدَانِ۔ جب وصال سے پہلے تکلیف بڑھ گئی تو 2 وفد آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، احدهما من السندھ والآخر من افریقیہ۔ ایک وفد ہندوستان کے سندھ سے آیا، ایک وفد افریقہ سے آیا۔ جب آقا علیہ السلام کی قدم خدمت میں حاضر ہو گئے، آقا نے فرمایا اچھے وقت پہنچ گئے ہو، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کا پیغام رسالت لینے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا انا میت بعد ثلاث، 3 دن لیٹ ہو جاتے تو میں خدا کے یہاں جا رہا تھا۔ 3 دن بعد وصال ہو گیا آقا علیہ السلام کا۔ ان سے گفتگو کی۔ سیدنا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں انہ یقدم علی فی یوم واحد، حضور نے فرمایا فی مدینتی ہذہ وافدان، وافد السندھ والآخر وافد الافریقہ، افریقیہ۔ حضور نے فرمایا